بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں حضرت رابعہ بصری کی آخری نصیحت کیا تھی۔ محترم ناظرین، جب حضرت رابعہ بصری کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی شاگرد خواتین اور لڑکیاں ان کے ارد گرد بیٹھی تھی۔ ان لڑکیوں نے رابعہ بصری کو درخواست کی کہ ہمیں کچھ نصیحت کریں، تو رابعہ بصری نے فرمایا کہ کبھی بھی بغیر نکاح کے نہ رہو، اور پھر اپنا واقعہ سنایا کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر جن لوگوں نے احسن طریقے سے عمل کیا اور جنہوں نے اپنی زندگیاں سنت نبوی میں گزار دی، انہیں اولیاء کرام کہا جاتا ہے۔ انہی مقدس و محترم ہستیوں میں نہایت معتبر نام حضرت رابعہ بصری کا ہے۔ حضرت رابعہ بصری قیامت تک خواتینوں کے لیے بہترین مثال ہے۔ خواتینوں حضرات، معروف صوفی شخصیت رابعہ بصری کی پیدائش 95 ہجری سے 99 ہجری کے دوران عراق کے شہر بصرہ میں ہوئی۔ وہ ایک انتہائی غریب لیکن معزز گھرانے میں پیدا ہوئی۔ رابعہ بصری اپنے والدین کی چوتھی بیٹی تھی، اسی لیے آپ کا نام رابعہ یعنی چوتھی رکھا گیا۔ رابعہ بصری کے والدین کی غربت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس رات رابعہ بصری پیدا ہوئی، آپ کے والدین کے پاس دیا جلانے کے لیے نہ تیل تھا اور نہ ہی آپ کو لپیٹنے کے لیے کوئی کپڑا۔ آپ کی والدہ نے آپ کے والد سے درخواست کی کہ پڑوسیوں سے تھوڑا سا تیل لے آئیں تاکہ دیا جلا سکیں۔ آپ کے والد نے پوری زندگی اپنے خالق حقیقی کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا تھا۔ رابعہ بصری کے والد پڑوسیوں کے دروازے تک تو گئے لیکن خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے۔ رات کو رابعہ بصری کے والد کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور انہوں نے رابعہ کے والد کو بشارت دی کہ تمہاری چوتھی بیٹی خدا کو بہت ماننے والی بندی بنے گی اور مسلمانوں کو صحیح راہ پر لے کر آئے گی۔ تم امیر بصرہ کے پاس جاؤ اور اسے ہمارا پیغام دو کہ تم امیر بصرہ ہر روز رات کو 100 مرتبہ اور جمعرات کو 400 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ بیچتے ہو، لیکن پچھلی جمعرات کو تم نے درود شریف نہ پڑھا، لہٰذا اس کے کفارے کے طور پر 400 دینار بطور کفارہ یہ پیغام پہنچانے والے کو دے دو۔ رابعہ بصری کے والد اٹھے اور امیر بصرہ کے پاس پہنچے۔ اس دوران آپ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری تھے۔ جب امیر بصرہ کو رابعہ بصری کے والد کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ملا تو یہ جان کر انتہائی خوش ہوا کہ وہ نبی آخری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں میں ہے۔ اس نے شکرانے کے طور پر فوراً 1000 دینار غربا میں تقسیم کرائے اور 400 دینار رابعہ بصری کے والد کو ادا کیے اور ان سے درخواست کی کہ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک تشریف لائیں۔ کچھ عرصے بعد رابعہ بصری کے والد انتقال کر گئے۔ ایک دفعہ بصرہ کے علاقے کو سخت قحط نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ قحط کے دوران رابعہ بصری اپنی بہنوں سے بچھڑ گئی۔ ایک بار رابعہ بصری ایک قافلے میں جا رہی تھی کہ قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور ڈاکو کے سردار نے رابعہ بصری کو اپنی تحویل میں لے لیا اور آپ کو لوٹ کے مال کی طرح بازار میں لونڈی بنا کر بیچ دیا۔ آپ کا آقا آپ سے انتہائی سخت محنت مشقت کا کام لیتا تھا، اس کے باوجود آپ دن بھر کام کرتی اور رات بھر عبادت کرتی رہتی اور دن میں بھی زیادہ تر روزے رکھتی تھی۔ ایک دفعہ رابعہ بصری کا آقا آدھی رات کو جاگ گیا اور کسی کی آواز سنی جو دعا کرنے کی آواز تھی۔ آقا دیکھنے کے لیے چلا گیا کہ یہ آواز کس کی ہے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ رابعہ بصری اللہ کے حضور سجدے میں گڑ گڑا رہی ہے اور نہایت عاجزی کے ساتھ کہہ رہی ہے، اے اللہ، تو میری مجبوریوں سے خوب واقف ہے، گھر کا کام کاج مجھے تیری طرف آنے سے روکتا ہے، تو مجھے اپنی عبادت کے لیے پکارتا ہے، مگر میں جب تک تیری بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں نمازوں کا وقت گزر جاتا ہے، اس لیے میری معذرت قبول فرما لے اور میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور اپنی کنیز کا یہ کلام اور عبادت کا یہ منظر دیکھ کر رابعہ بصری کا مالک خوف خدا سے ڈر گیا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسی اللہ والی کنیز سے اپنی خدمت کرانے کے بجائے بہتر یہ ہوگا کہ خود اس کی خدمت کی جائے۔ صبح ہونے پر
کر وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے فیصلے سے آپ کو آگاہ کیا۔ اس نے کہا آج سے آپ میری طرف سے آزاد ہو، اگر آپ اسی گھر میں قیام کریں تو میری خوش نصیبی ہوگی، ورنہ آپ اپنی مرضی کی مالک ہیں، لیکن اگر آپ یہاں سے کوچ کر جانے کا فیصلہ کرتی ہیں تو میری بس ایک ہی درخواست ہے کہ میری طرف سے کی جانے والی تمام زیادتیوں کو اس ذات کے صدقے معاف کر دیں جس کی آپ راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت کرتی ہیں۔ محترم ناظرین، جو بھی انسان اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتے ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ابتدا میں حضرت رابعہ بصری کے حسن و جمال کی دھوم مچی ہوئی تھی، مگر جوانی کے رات دن انہوں نے یاد الہی میں گزار دیے۔ ان کے چہرے پر پاکیزگی کا ایک ایسا نقاب تھا کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں خود بخود جھک جاتی تھی۔ اسی زمانے میں ایک نوجوان نے انہیں رات کے وقت چاند کی طرح دمکتے دیکھا۔ وہ آپ کو کوئی غیر خیالی مخلوق سمجھ کر باغ کھڑا ہوا، لیکن دوسری صبح جب وہی چہرہ اسے بصرہ کے ایک بازار میں نظر آیا تو وہ اپنی عقل و ہوش سے ہاتھ دھو بیٹھا اور رات دن اس کے تصور میں رہنے لگا۔ آخر دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تو لوگوں سے پتہ پوچھتا ہوا حضرت رابعہ بصری کے گھر جا پہنچا۔ آپ کہا کرتی تھی کہ دل کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھو، کیا معلوم محبوب کس وقت دستک دے دے، مگر گھر کے دروازے بند ہوں یا کھلے ہوں ان کی دانست میں برابر تھے۔ نوجوان کو خلاف توقع ان کا دروازہ کھلا ہوا ملا۔ اس نے اپنے دل کی دھڑکنوں پر بڑی مشکل سے قابو پایا۔ رات کا وقت تھا، اندر چراغ روشن تھا۔ یہ سوچ کر بے باکی سے اندر داخل ہو گیا کہ حالے دل سنا دینے میں کیا حرج ہے، زیادہ سے زیادہ انکار ہی ہو جائے گا۔ واپسی کا دروازہ بہرحال کھلا ہوا ہے، لیکن جب وہ اندر پہنچا تو وہاں کوئی نہیں تھا، البتہ چھت سے ایسی پرسوز آواز آ رہی تھی جیسے کوئی زیر لب حجر کا رونا رو رہا ہو۔ نوجوان تیزی سے چھت پر چڑھ گیا۔ حضرت رابعہ بصری عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر ثنا خوانی کر رہی تھی۔ پروردگار، ستارے روشن ہو گئے، لوگ سو گئے، بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے، ہر محبوب اپنے محبوب سے محراز و نیاز ہے اور میں تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ نوجوان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اسی حالت میں رابعہ بصری نے پلٹ کر اسے ایسی قہر آلود نظروں سے دیکھا کہ اس کی زبان گم ہوگی۔ رابعہ بصری نے اس کے قریب آ کر پوچھا، کیا تم مجھ سے شادی کی درخواست لے کر آئے ہو؟ نوجوان نے لرزتے ہوئے ہاتھ سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بول نہیں سکتا۔ حضرت رابعہ بصری نے کہا، اس سے پہلے کہ زبان کی طرح تیرا دل بھی چپ ہو جائے تو جس راستے سے آیا ہے اسی راستے سے لوٹ جا۔ وہ نوجوان صرف آنکھوں سے التجا کر سکتا تھا کہ نیک خاتون میری زبان مجھے واپس دے دے، میں تیرے مرتبے سے واقف نہیں تھا، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دے۔ لا علمی ہمیشہ قابل معافی ہوتی ہے۔ اس کی خاموش آنسوں کے جواب میں حضرت رابعہ بصری نے کہا، اے نوجوان، تو نے اگر مجھ سے کوئی بدتمیزی کی ہوتی تو میں تجھے یقیناً معاف کر دیتی۔ میں نے خود کو بہت پہلے اپنے رب کے حوالے کر دیا تھا، اب یہ معاملہ تیرے اور رب کے درمیان ہے۔ معافی مانگنا ہے تو اس سے مانگ، تو سچے دل سے توبہ کرنے کا ارادہ کرے تو شاید توبہ کی خاطر تیری زبان کھل جائے۔ یہ کہہ کر وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نوجوان بھی بے اختیار سجدے میں گر گیا۔ وہ رو رہا تھا، نامعلوم کب تک روتا رہا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کی زبان کھل چکی تھی اور توبہ توبہ کا ورد کر رہی تھی۔ بصرہ کے بازاروں میں سالہ سال تک نوجوان شخص گرمی، جاڑے اور برسات سے بے نیاز ہو کر دیوانہ وار توبہ توبہ کے نعرے لگاتا رہا۔ اس کے نعروں سے بصرہ کی راتیں گونج اٹھتی تھی اور بچے سہم کر ماؤں کے سینوں سے لگ جاتے تھے۔ آخر ایک دن وہ نوجوان شخص اچانک ہی کہیں غائب ہو گیا، پھر کبھی اس کا پتہ نہیں چلا۔ رابعہ بصری ایک بہت ہی نیک خاتون تھی۔ آج لوگ ان کی عبادت کی مثالیں دیتے ہیں۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی شاگرد خواتین اور لڑکیاں ان کے ارد گرد بیٹھی تھی۔ ان شاگردوں نے درخواست کی کہ ہمیں کچھ نصیحت کریں تو رابعہ بصری نے فرمایا کہ کبھی بھی بغیر نکاح کے نہ رہو، اور پھر اپنا واقعہ سنایا کہ میں جب آدھی رات کو مصلے پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی تھی، اس وقت گلیوں میں پھرنے والا چوکیدار جب میرے گھر کے سامنے سے گزرتا تو میرے دل میں برے برے وسوسے آتے تھے
कि इस वक्त सारे लोग सोए हुए हैं, कोई भी उन्हें देख नहीं रहा। ये तो अल्लाह ताला का करम हुआ कि उसने मुझे जना से महफूज रखा। इस वाक़े से आप अंदाज़ा लगाएं कि राबिया बसरी जैसी पाक दामन खतून को ऐसे वसवसे आ रहे हैं तो आजकल के इस गंदे माशरे में जहाँ हर तरफ बेहयाई, बेपर्दगी और बेदीनी माहौल है, ऐसे में कौन औरत है जो अपने आप को बचाएगी। फरमाया, निकाह के बगैर जिंदगी का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शादियां की और इंतकाल के वक्त 9 बीवियां छोड़कर इंतकाल फरमाया। अल्लाह ताला के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों के पास सुबह शाम खाने को कुछ ना होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बहुत गुर्बत थी, मगर उसके बावजूद 9 बीवियां छोड़कर इंतकाल फरमाया। अल्लाह ताला के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर निकाह के जिंदगी गुजारने से मना फरमाया। मोहतरम नाजरीन, एक दफा हजरत हसन बसरा रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत राबिया से कहा कि आप शरीयत के मुताबिक शादी कर लें। फरमाया, निकाह शादी उसके लिए है जिसका कोई वजूद हो। यहाँ ना मेरा कोई वजूद है और ना मैं अपने आप मालिक हूँ, अल्लाह ताला की मखलूक हूँ। एक दफा कुछ और लोगों ने भी आपसे कहा कि आप शादी कर लीजिए, तो आपने फरमाया, अगर 3 फिक्रों से मुझे बेफिक्र कर दीजिए तो मैं जरूर शादी कर लूंगी। नंबर 1, क्या मैं दुनिया से अपना ईमान सलामत ले जाऊंगी। नंबर 2, रोजे हशर में मेरे दाएं हाथ में ही नामा माल दिया जाएगा। नंबर 3, क़यामत के रोज जब लोग दाएं जानब से जन्नत में और बाएं जानब से दोजख में पहुंचाए जाएंगे तो मुझे किस जानब से पहुंचाया जाएगा। लोगों ने कहा, इसका इल्म तो खुदा ही को है। फरमाया, फिर जैसे ही इतने अजीमो अफकारो अमाम पेश हो, वो भला क्या शोहर कर सकती हैं। राबिया बसरी ने तकरीबन 88 साल की उम्र पाई। आपने आखिरी सांस तक इश्क़े इलाही को अपना शऊर बनाए रखा, यहाँ तक कि अपनी आखिरी सांस तक महबूद हकीकी की मोहब्बत का दम बरती रही। आखिरी वक्त आपने अपने सूफी साथियों को बताया कि मेरा महबूबो महबूद हमेशा मेरे साथ है। नाजरीन, हमें राबिया बसरी की जिंदगी से ये सबक मिलता है कि अल्लाह की पहचान के दरवाजे मर्द औरत सबके लिए खुले हैं। अल्लाह की राह पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी में चलना हमारा काम है। बाकी फजलो करम करने वाला अल्लाह ताला है कि वो सजदों को शर्फ कबूलियत बख्शे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें भी इबादत करने वाली जिंदगी गुजारने वाला बनाए, आमीन। मोहतरम नाजरीन, इस वीडियो को अपने दोस्तों और प्यारों तक शेयर कर दें। हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और हम सब के लिए सदका जारिया बन जाए। नाजरीन, कमेंट सेक्शन में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।